أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. تو انشاءاللہ ہم اپنا ولایت تکوینیہ والا گفتگو کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ اس ایپیسوڈ میں سے تمام کر دیں گے. تو ہم نے مینشن کیا تھا کہ ولایت تکوینیہ کے سپورٹ میں جو ہے ایسی باتیں لائی جاتی ہیں کہ قرآن میں بعض اشخاص کا، شخصیتوں کا، بعض انبیاء کا جو ہے ذکر کیا جاتا ہے کہ ان کے ہاتھوں پہ بڑی زبردست چیزیں ہوئی تھی، اور اس کی بنا پہ یہ کہا جاتا ہے کہ ان کے پاس ولایت تکوینیہ تھی، یعنی کہ وہ جو چاہے کر سکتے تھے کائنات میں. تو سب سے پہلے جو ہے ہم سامنے لائیں گے جو ذکر کیا جاتا ہے حضرت خضر کا. تو نام خضر جو ہے وہ قرآن میں نہیں آتا ہے، لوگوں نے حدیث کے بیس پہ جو ہے یہ نام خضر جو ہے اٹیچ کر دیا ہے، مگر اللہ سبحانہ تعالیٰ فقط کہتا ہے. اگر ہم دیکھیں قرآن میں یہ سورہ کہف کی آیت ہے، سورہ کہف کی آیت 65، تو اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، عبدن من عبادنا، ہمارے جو عباد ہیں، ہمارے جو ورشپرز ہیں، ہمارے جو سرونٹس ہیں، ان میں سے ایک ہمارا جو ہے غلام، ایک خادم. تو یہ خضر تھا. خضر کی پوری کہانی ہے، وہ آئے تھے حضرت موسیٰ اور ان کی ملاقات اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کروائی، اور موسیٰ سے کہا کہ ان سے سیکھو، اور انہوں نے کچھ چیزیں کی اور اس قسم کی چیزیں کی. آپ سب کو کہانی معلوم ہی ہے کہ موسیٰ حیران رہے کہ کسی کی کشتی میں چھید کر دیا، کسی کا قتل کر دیا، and so on and so forth. اور آخر کار جب ایکسپلینیشن دیا گیا کہ یہ کیا ہوا تھا، تو اس میں خضر علیہ السلام نے کیا کہا، انہوں نے کہا وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي، میں نے جو ہے یہ اپنے ارادے سے نہیں کیا، میں نے جو ہے اپنے امر سے نہیں کیا، اپنے کمانڈ سے نہیں کیا، یہ اس میں جو ہے خدا کا ارادہ بندہ ہوا تھا. اور سب لوگ اسے مانتے ہیں کہ خضر جو ہیں وہ اپنے ارادے سے کچھ نہیں کر رہے تھے، صرف خدا کے ارادے سے کر رہے تھے. اب بس فرق یہاں پہ یہ ہے کہ کیا جو ہے یہ ولایت تکوینیہ کہلائے گی یا نہیں، کیونکہ اس میں چیزیں تو ہیں زبردست. حضرت خضر نے جو چیزیں کی اور جو کر سکتے تھے، جو ایک طریقے سے کہیں کہ ان کے ہاتھ میں جو ہے خدا نے ایک قوت ڈالی، مگر یہ ہے کہ کیا یہ ولایت تکوینیہ کہلائے گی؟ یہ اس لیے نہیں کہلائے گی کیونکہ حضرت خضر کا ارادہ اس میں نہیں بندھا ہوا تھا. یہ جو ہے صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ارادے سے، ان کے حکم سے کیا جا رہا تھا، ان کے امر سے کیا جا رہا تھا جو خدا نے فرمایا ہے. اور یہ کام جو ہے فرشتے کرتے ہیں ہر ایک دن خدا کے لیے، اور سارے انڈیکیشنز یہ ہیں کہ خضر علیہ السلام فرشتے تھے. یہ کہیں پہ بھی ثابت نہیں ہے کہ خضر علیہ السلام جو ہے وہ انسان تھے. لوگوں نے جو اپنی طرف سے جگہ جگہ پہ چیزیں بنائی ہوئی ہیں، مگر یہ بات کہیں پہ ثابت نہیں ہے کہ وہ انسان تھے. خدا نے انسان کی شکل میں جو ہے فرشتوں کو بھیجا ہے بہت سی دفعہ، خصوصاً انبیاء کے پاس جب بھی جو ہے انبیاء سے ملاقات کروائی ہے تو انسان کی شکل میں کروائی ہے ان جنرل. تو مے بی ناٹ آل دا ٹائم بٹ ان جنرل. جیسے حضرت لوط کے پاس فرشتے آئے، حضرت لوط کو معلوم نہیں تھا کہ یہ فرشتے ہیں. حضرت ابراہیم کے پاس فرشتے آئے، حضرت ابراہیم کو معلوم نہیں تھا کہ یہ فرشتے ہیں. جب انہوں نے جو ہے وہ کھانے کی طرف ہاتھ نہیں کیا تو جو ہے پھر انہیں سمجھ میں آ گیا کہ یہ فرشتے ہیں. حضرت لوط کو معلوم نہیں تھا کہ یہ فرشتے ہیں، وہ جو ہے اس کشمکش میں تھے کہ انہیں میں کیسے بچاؤں اپنی قوم سے. تو اس کے بعد جو انہوں نے بتایا کہ ہم خدا کی طرف سے فرشتے ہیں. بی بی مریم کے پاس فرشتے آئے انسان کی شکل میں، اور انہیں معلوم نہیں تھا کہ یہ فرشتے ہیں. بعد میں جو انہوں نے بتایا کہ میں فرشتہ ہوں خدا کی طرف سے. تو اسی طریقے سے حضرت سارے انڈیکیشن ہے کہ حضرت خضر بھی فرشتے ہیں، کیونکہ وہ اپنے امر سے کچھ نہیں کر رہے ہیں، وہ صرف جیسا خدا نے حکم دیا ہے کائنات میں وہ کر رہے ہیں. ولایت تکوینیہ ہوتی ہے کہ جب انسان جو ہے اس کے پاس اپنا ارادہ ہے، وہ اپنے ارادے سے کر رہا ہے، اور یہ نہیں کہ جو ہے خدا کا حکم، خدا کی جاب جو ہے وہ بجا لا رہا ہے. تو یہ جو حضرت خضر کی پوزیشن ہے یہ جاب کی پوزیشن ہے. یعنی جو اینجلز ہیں وہ کیا کرتے ہیں، جو خدا نے جو ہے حکم دیا ہے کہ ایسے ایسے کرو، ویسے ویسے کرتے ہیں. that's their job. اسی طریقے سے جو ہے کچھ فرشتوں کی جاب ہے کہ جو ہے وہ روئیں نکالیں، کچھ فرشتوں کی جاب ہے کہ جو ہے وہ بارشیں لائیں. یعنی کہ یہ ساری چیزیں ایک طریقے سے آپ کہیں کہ سائنٹیفکلی بھی ہو رہی ہیں، بٹ
इस साइंस के पीछे खुदा का अम्र है, और खुदा ये अम्र जो है बिहाइंड द सीन्स फरिश्तों के थ्रू कर रहा है, वो जो है इज बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन। हम जो है हमें सिर्फ जो है वो इफेक्ट्स नजर आ रहे हैं, वो इस उन इफेक्ट्स को जो है हम साइंस कहते हैं, मगर पीछे से जो है ये सब कुछ जो है खुदा की बनाई हुई नेचर है, और खुदा जो है ये अपने फरिश्तों के थ्रू इस नेचर को जो है कंट्रोल करता है। तो खिज़र भी जो है खुदा के एक फरिश्ते हैं, और जैसे जैसे खुदा ने हुक्म दिया है वो कर रहे हैं, दैट इज हिज पोजीशन। लोग कहते हैं कि खिज़र पैगंबर थे, पैगंबर थे तो कौन सी कौम के पैगंबर थे? कहीं पे कोई इंडिकेशन नहीं है कि खिज़र जो है पैगंबर थे, और अगर वो पैगंबर थे तो किस शरीयत को फॉलो कर रहे थे, और उस ज़माने में जो शरीयत चल रही थी वो हज़रत मूसा की शरीयत थी, और जो वो चीज़ें कर रहे थे वो ऐसी थी जो हज़रत मूसा की शरीयत से बिल्कुल मुख्तलिफ थी। इसलिए हज़रत मूसा कहते हैं क्या कर रहे हो, ये कैसे कर सकते हो? तो द ओनली वे इट इज़ पॉसिबल कि जो है ऐसे करें, और कत्ल भी करें किसी का, हालाँकि कोई इस वक़्त जो है ऐसी चीज़ साबित नहीं हुई है किसी के बारे में, उस शख्स के बारे में, जिसकी वजह से जो है ये अ, शरीयत के मुताबिक जो है उसका कत्ल हो। शरीयत में जिस किसी भी नबी की शरीयत हो, जो नबी लाया हो, इस किस्म की चीज़ नहीं आती है कि बगैर सबूत के जो है आप किसी को कत्ल कर दें कि ये शायद जो है आगे जाके जो है ये करने वाला है, या ये ऐसे करेगा, तो इसलिए जो है इसका जो है एडवांस में कत्ल किया जा रहा है। नहीं, ये सिर्फ फरिश्ते करते हैं इस किस्म के काम जो खुदा ने भेजे हैं कि नहीं करो। तो ये मामला है खिज़र का, जो फरिश्तों वाला मामला है, कि वो उनका अपना इरादा नहीं होता है, जो खुदा का इरादा है उसके मुताबिक वो करते हैं। तो दैट इज़ नॉट विलायत तकवीनिया। अम, तो आगे बढ़ते हैं, अब मौजज़ात पे आ जाते हैं। बहुत से लोग कहते हैं इस किस्म के प्रूफ्स लाते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम ने जो है चिड़िया में जो है फूँका, वो ज़िंदा हो गई, या क्ले की एक चिड़िया बनाई और उसमें जो है फूँका, जो है वो चिड़िया बन गई। उन्होंने लोगों को हील किया, किसी को जो है जो मरा हुआ था उसे जो है ज़िंदगी दे दी, और उन्होंने कहा कि जो है मैं आपके स्टोर हाउसेज़ में, जो उस वक़्त के जो अ, उलमाए यहूद थे, कि मैं आपको बता सकता हूँ कि आपके स्टोर हाउसेज़ में क्या है। तो ये खुदा की तरफ से मोजज़ात हैं, और ईसा अलैहिस्सलाम को जो है पोज़ीशन दी हुई थी कि जो है लोग इन्हें जो है इन मोजज़ात से पहचानें। उलमाए यहूद जो हैं, उन्हें वो फ़िक़्ह में तो बहुत आगे थे। तो ऐसी क्या चीज़ थी जो उनके ऊपर जो है ज़बरदस्त डाली जा सकती है, जिससे जो है ये साबित ईसा अलैहिस्सलाम की जो है नबूवत साबित हो, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो है उन्हें इसलिए उनके मुअज़्ज़ात दे रहा था। अब इसका मतलब ये नहीं है कि ईसा अलैहिस्सलाम अब उनके घर के सारे कमरों में देख सकते हैं। कह सकते हैं कि आपके बेडरूम में ये हो रहा है, ये सिचुएशन है, आपके बाथरूम में ये सिचुएशन है, आपके लिविंग रूम में ये सिचुएशन नहीं, सिर्फ़ जो स्टोर हाउसेज़ हैं। और इसके बेसिस पे ये भी नहीं कहा जा सकता है कि अब ईसा अलैहिस्सलाम जो है वो रोमन्स के स्टोर हाउसेज़ का बता सकते हैं, जो ज़माने में रोमन्स थे, नहीं, सिर्फ़ उनके लिए जिन्हें वो कर रहे थे। और ये भी नहीं कहा जा सकता है कि ईसा जिसे चाहे जो है ज़िंदा कर सकते थे, और नहीं तो लाइनें लग जाती लोगों की कि जो है इसे भी ज़िंदा करें, इसे भी ज़िंदा करें, इसे भी ज़िंदा करें। सिर्फ़ जिस मकाम पे जो है खुदा ने जो है एक मौजज़ा दिया, कि एक मकाम पे मौजज़ा दे दिया कि इसे ज़िंदा करो, उसे उन्होंने ज़िंदा कर दिया। ये नहीं है कि ईसा अलैहिस्सलाम जो है वो किसी चीज़ में भी जो है फूँक दें तो वो ज़िंदा हो जाएगी। एक मकाम पे जो है उन्हें एक इजाज़त मिली कि आप जो है इसमें फूँक दें, तो जो है ये ज़िंदा हो जाएगी। और नहीं तो आप देखें कि जो है हवारियीन ने, उनके जो कंपेनियंस थे, असहाब थे, उन्होंने ईसा अलैहिस्सलाम से दरख्वास्त की कि खुदा जो है एक माइदा नाज़िल करे, एक फूड टेबल, वी आर हंग्री, हम जो है भूख से मरे जा रहे हैं, और हमारी ये ख़्वाहिश है, हमारी इल्तिजा है कि जो है खुदा हमारे नाज़िल के आप जो है हमारे लिए दुआ करें कि ऐसा जो है नाज़िल हो जाए। तो ईसा अलैहिस्सलाम की गुफ्तगू आप देखते हैं उस पॉइंट पे, तो यही है कि अगर जो है ये दुआ कबूल हो गई तो तुम्हारे लिए जो है एक बहुत बड़ी निशानी होगी, और फिर जो है तुम्हें बहुत केयरफुल होना पड़ेगा। जो खुदा ने भी कहा आयत में कि जो है नाज़िल करने के बाद, कि इस इतनी बड़ी निशानी के बाद जो है अब आप बिल्कुल सही रास्ते पर हैं, कि थोड़ा-सा भी हटेंगे तो जो है आपके लिए जो है बहुत मुसीबत हो जाएगी, बिकॉज़ गॉड हैज़ गिवन यू सच अ बिग साइन। तो उसमें ये ज़रूरी नहीं था कि ये दुआ कबूल होती, मगर जो है ईसा अलैहिस्सलाम ने दुआ की इसी तरीके से, मगर जो है वो कबूल हुई। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कबूल किया, नाज़िल किया। और आखिर ज़माने में भी जो है क़यामत के दिन ईसा अलैहिस्सलाम जो है
وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے جب بتائیں گے کہ یا اللہ مجھے نہیں پتا تھا کہ لوگ کیا کر رہے ہیں، یعنی کہ میری عبادت کر رہے ہیں اور جتنے بھی چیزیں ہیں، مگر تیرے اوپر ہے، جیسا کرو، چاہے تو تم پنش کرو انہیں، چاہے تو انہیں جو ہے عذاب دے، یا انہیں جو ہے معاف کر دے، یہ تیرے ہاتھ میں. تو یہ بھی ایک طریقے سے عیسیٰ کی دعا ہے. وہاں پہ جو ہے وہ قبول ہونے نہیں جا رہی، کیونکہ خدا نے کہہ دیا ہے کہ شرک کو جو ہے میں معاف نہیں کرتا ہوں. اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس جو ہے عصا تھی، اور اس عصا کو جو ہے جب انہوں نے ہلایا یا اوپر کیا تو جو ہے ریڈ سی جو ہے اس کے دو حصے ہو گئے اور بنی اسرائیل اس کے تھرو گئی. مگر کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ موسیٰ جو ہے جب بھی چاہیں انہیں جو ہے کوئی ریور کراس کرنی ہو تو اپنی عصا کو استعمال کر کراس کریں؟ نہیں، وہ ایک معجزہ تھا خدا کی طرف سے، ایک وقت کا معجزہ تھا، اس وقت ہو گیا. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ عصا سے کر رہے ہیں، بلکہ آپ یہ دیکھیں کہ موسیٰ علیہ السلام انتظار کر رہے تھے کہ ہم کیا کریں گے یہاں پہ. بنی اسرائیل جو ہے وہ بہت جو ہے ایجیٹیٹ ہو رہے تھے کہ کیا یہ تو آپ نے ہمیں پھنسا دیا، یہاں پہ تو ریڈ سی آ گئی اور وہ پیچھے سے فرعون اور اس کی جیش آ رہی ہے، وہ تو ہمیں ختم کر دیں گے، اور یہ کیا کر دیا تم نے موسیٰ، یہ تو تم نے بالکل ہمیں یہاں پہ پھنسا دیا. تو موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ صبر کرو اور خدا جو ہے ہمارے ساتھ ہے. موسیٰ علیہ السلام کو خود نہیں معلوم تھا کہ اب کیا ہوگا، مگر یہ ہے کہ توکل تھا، یہ ایک ٹیسٹ تھا توکل کا، اور موسیٰ علیہ السلام کے پاس توکل تھا. بنی اسرائیل میں بہت سے لوگوں کے پاس توکل نہیں تھا، وہ ٹیسٹ کیے جا رہے تھے کہ کس کے پاس توکل ہے، کہ انہیں معلوم ہے کہ خدا ہمارے ساتھ ہے، وہ جو ہے ہماری مدد کرے گا اس معاملے میں. اور کچھ دیر کے بعد جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے موسیٰ سے کہا کہ اپنی عصا کو ایسے کرو اور جو ہے ریڈ سی کے دو حصے ہو جائیں گے، جاؤ. جب دوسری سائڈ پہ پہنچے تو پھر سے ایجیٹیٹ ہونے لگے بنی اسرائیل کہ ہم تو جو ہے پیاس سے مرے جا رہے ہیں. تو اس وقت بھی جو ہے موسیٰ علیہ السلام انتظار کر رہے ہیں کہ اے خدا اب کیا. یہ تھوڑی کہ جو ہے وہ اپنی عصا کو میجک وانڈ کی طرح جیسا چاہیں استعمال کریں، نہیں، دیٹ وڈ بی ولایت تقوینیہ، کہ وہ کائنات میں جو چاہے کریں، جیسے چاہے کریں. مگر وہ ان کے پاس نہیں تھی. معجزہ تھا اللہ سبحانہ تعالیٰ کا. خدا نے کہا اپنی عصا کو یہ 12 جگہ پہ جو ہے آپ مارے تو جو ہے 12 جگہ پہ جو ہے پانی نکلے گا. وہ 13ویں جگہ پہ مارتے تو کچھ نہیں نکلتا. جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جہاں پہ رکھا ہے وہ معجزہ ہے. دس از ناٹ ولایت تقوینیہ. اسی طریقے سے ابراہیم علیہ السلام نے جب کہا کہ اے خدا میں جاننا چاہتا ہوں کہ کیسے جو ہے لوگ زندہ کیے جائیں گے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا آپ جو ہے 4 چڑیا لیں، انہیں جو ہے ذبح کریں، ان کا گوشت مکس کر دیں، اور جو ہے 4 پہاڑوں پہ جو ہے اس کے پورشنز ڈال دیں، اور پھر جو ہے ان چڑیوں کو بلائیں اور دیکھیں کہ جو ہے وہ سب جو ہے زندہ ہو کے آپ کی طرف آ جائیں گے. یہ ولایت تقوینیہ نہیں ہے. اگر جو ہے ابراہیم علیہ السلام جو ہے یہی چیز جو ہے بکریوں کے ساتھ کر لیں یا پھر سے جو ہے ایکسپیریمنٹ کرنے کی کوشش کریں، کچھ نہیں ہوگا. وہ ایک معجزہ تھا، ایک وقت کا تھا. خدا کو جو ہے وہ بتانا تھا، دکھانا تھا ابراہیم کو اس چیز کی جو انہوں نے درخواست کی تھی، تو یہ اس کے جواب میں تھا. اب سلیمان علیہ السلام کے پاس آ جائیں. سلیمان علیہ السلام کا معاملہ جو ہے ذرا مختلف ہے باقی انبیاء سے جن کے پاس معجزات تھے، کیونکہ سلیمان علیہ السلام کو جو ہے ملک دیا گیا، اور ملک جو ہے وہ ایک زبردست چیز ہے. یعنی کہ اس میں جو ہے جیسے آپ دیکھیں کہ قرآن میں جو اس کا ذکر آتا ہے، اور انٹرسٹنگلی سلیمان علیہ السلام کی ایک خطا تھی جو انہوں نے کی، اور اس کے بعد انہوں نے خوب جو ہے اس کی معافی مانگی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے، اور خوب جو ہے بہت دل سے جو ہے وہ ہیوی ریگریٹ، اور اس ہیوی ریگریٹ کے ساتھ اور اس ہیوی معافی کے بعد جو ہے سلیمان علیہ السلام ایک دعا کرتے ہیں، بھاری دعا کرتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بارگاہ میں. تو آپ دیکھیں سورہ صاد کی یہ 35 آیت ہے، اس میں ہے کہ سلیمان علیہ السلام نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کی، یا اللہ مجھے معاف کر دے اور مجھے جو ہے ایک ایسا ملک دے جو میرے بعد کسی کے پاس نہیں ہوگا. تو آپ یہ نہیں کہہ، اب سلیمان کا جو ہے اگزامپل استعمال نہیں کیا جا سکتا ہے محمد و آل محمد کے لیے، کیونکہ سلیمان علیہ السلام نے کیا دعا کی تھی؟ ایسا مجھے ملک دے جو کسی کے پاس نہیں ہوگا میرے بعد. اب محمد و آل محمد کے پاس جو ہے وہ ملک نہیں ہوگا، اور نہ ہی محمد و آل محمد نے یہ کلیم کیا علیہ السلام کہ جو ہے ہمارے پاس کوئی ملک ہے، وی ہیو کنگڈم، ہم بادشاہ ہیں کسی ملک کے. نہیں، یہ ایک ایسا ملک تھا بڑا زبردست جو صرف سلیمان کو دیا گیا تھا، اور وہ محدود تھا، وہ اس اپنی باؤنڈریز میں محدود تھا، اور ان کی زندگی تک محدود تھا. یہ نہیں کہ اب جو ہے ان کی زندگی کے بعد جو ان کے پاس ہے. ولایت تقوینیہ کیا ہے کہ آپ کے پاس جو ہے ملکیت ہے پوری کائنات کے اوپر اور ہمیشہ کے لیے.
یعنی کہ یہ نہیں ہے کہ جو ہے آپ کا انتقال ہو گیا تو جو ولایت تکوینیہ کے قائل ہیں وہ کیا کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک اتھارٹی ہے جو اماموں کے پاس ہے، وہ پوری کائنات پہ ہے، اور ان کے انتقال کے بعد جب وہ برزخ کو کراس کر چکے ہیں اٹ کنٹینیوز ود دیم۔ اگر آپ اسے کمپیئر کیں تو سلیمان علیہ السلام کا ملک ان کے پاس جب تک تھا جب تک ان کا انتقال، جب ان کا انتقال ہو گیا ختم ہو گیا، وہ کہانی ختم ہو گئی، نو مور ملک فار ہم۔ وہ ایک ٹائم باؤنڈ تھا، وہ ٹائم اس کا جو ہے کمپلیٹ ہو گیا، مکمل ہو گیا۔ اور جس زمانے میں ملک تھا اس میں بھی جو ہے وہ محدود تھے، یہ نہیں تھا کہ اب جو ہے وہ جو چاہے کر سکتے ہیں، وہ صرف ایک ایریا میں سرٹن چیزیں کر سکتے تھے۔ تو ان میں سے ایک چیز یہ تھی کہ جو ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ ہم نے جو ہے ریح کو مسخر کر دیا آپ کے لیے، ونگس کو جو ہے آپ ونگس چلا سکتے ہیں اس ایریا میں، اور آپ کے لیے جو ہے جن جو یہاں پہ ہیں ان کے جو بلڈرز ہیں ڈائیورز ہیں جن، انہیں جو ہے سبجوگیٹ کر دیا آپ کے لیے، اور یہ ہمارا تحفہ ہے آپ کے لیے، آپ جیسے چاہے اس کے ساتھ کریں۔ تو دس واز اے تحفہ، اور سلیمان کرتے تھے، قرآن نے چیزیں بیان کی ہیں، جیسے سلیمان نے یہ کیا، سلیمان نے وہ کیا، انہوں نے کیا، انہوں نے اپنے جو ہے اپنے لیے فوائد، یہ نہیں اب کہ جو ہے سلیمان واز ناٹ اے مٹیریلسٹک پرسن، مگر بہرحال انہوں نے بہت سی چیزیں جو ہے جنوں سے بنوائیں، اور اپنے آپ کو پروٹیکٹ بھی کیا بہت سی چیزوں سے، انہوں نے جو ہے جنوں کی آرمی بنائی، جانوروں کی آرمی بنائی، جو ہے اپنے پروٹیکشن کے لیے، صرف پروٹیکشن کے لیے نہیں بٹ ٹو کانکر آلسو ادر پلیسز فار وٹ ایور ریزن، الگ ڈسکشن ہے۔ مگر جیسے نمل میں جو ہے کہانی ہے کہ جو ہے وہ اپنی آرمی کو لے کے جا رہے تھے، اور جو ہے وہ چوٹیاں جو ہے گزر رہی تھی، رائٹ کہانی، تو ان کے پاس آرمی بھی تھی، تو انہوں نے جو ہے استعمال کیا یہ پاورز، یوز دیم۔ آپ مگر جو ہے آپ دیکھتے ہیں کہ پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو ہے پروفیٹ جو ہے ویری فریلی پاورز کو استعمال کریں، ڈونٹ سی دیٹ۔ یہ سلیمان علیہ السلام کے پاس تھی، مگر یہ بھی باؤنڈ تھی، یہ نہیں تھا کہ اب جو ہے وہ پوری کائنات کے اوپر جو ہے ان کے پاس پاور ہے، نہیں، محدود تھی۔ حتیٰ یہ کہ جو چڑیا تھی، جو ہدہد تھی، کہ جو ہے وہ غائب تھی اسمبلی میں، اور سلیمان علیہ السلام نے اس کے بارے میں پوچھا کہ وہ کہاں ہے، اور میں جو ہوں اسے جو ہے ذبح کر دوں گا، یا تو بہت بڑا عذاب دوں گا، یا جو ہے اسے ذبح کر دوں گا، اگر اس کے پاس جو ہے کوئی بہانہ نہیں ہوا، کوئی صحیح بہانہ۔ تو سلیمان یہ کر سکتے تھے کہ جو ہے وہ اسے ذبح کر دیں ایز اے پنشمنٹ فار بینگ ایبسنٹ، کیونکہ جو ہے یہ ملک جو ہے انہیں یہ ہوا تھا، ہی ہیڈ دیٹ اتھارٹی، مگر وہ بھی محدود سچویشن میں۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ چڑیا نے کیا کہا، ہدہد نے کیا کہا، جو یہ آیت ہے سورہ نمل کی ورس 22، اس میں یہ ہے کہ وہ جب ہدہد واپس آیا تو اس نے یہ کہا کہ میں نے جو ہے اپنے علم میں ایسی چیز احاطہ کی ہے، ایسی چیز معلوم کی ہے جو تمہارے پاس نہیں ہے۔ یہ ہدہد جو ہے قرآن بیان کر رہے، سلیمان علیہ السلام کو بتا رہی ہے، ڈائریکٹلی نبی کو بتا رہی ہے کہ تمہارے پاس یہ علم نہیں ہے جو میرے پاس ہے، جو میں نے جو ہے جانا ہے، کہ یمن کے علاقے میں شیبہ ایک ملک ہے، اور وہاں جو ہے ایک ملکہ ہے، اس کا نام ہے بلقیس، وہ جو ہے وہاں پہ جو ہے رول کر رہی ہے، اور وہاں پہ یہ سچویشن ہے۔ سلیمان تم یہ بات نہیں جانتے، میں یہ بات جان چکا ہوں، اور میں آیا ہوں بتانے کے لیے۔ اور سلیمان نے کیا کہا کہ ہم چیک کریں گے یہ بات تم صحیح کہہ رہے ہو یا غلط کہہ رہے ہو۔ نہیں؟ تو یہ لوگ جو کہتے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام کے پاس تکوینیہ تھی، سلیمان علیہ السلام کو تو معلوم بھی نہیں تھا، اور یمن جو ہے جیروسلم سے کتنا دور ہے، بہت قریب ہے، آج کے زمانے میں جو ہے ایک پلین کی فلائٹ جو ہے وہ جا سکتی ہے وہاں سے وہاں تک۔ تو یہ کوئی بہت بڑا ملک نہیں تھا جو سلیمان علیہ السلام کو دیا گیا تھا۔ آج کے جو ملک ہیں وہ بہت بڑے ہیں، مثال کے طور پہ امریکہ ہے، کینیڈا ہے، روس ہے، ہند ہے، سین ہے، یہ بڑے بڑے ملک ہیں۔ سلیمان علیہ السلام کو آج کے ملکوں کے مطابق جو ہے بہت چھوٹا ملک دیا گیا تھا۔ اگر آج بھی آپ دیکھیں جو اسرائیل بنا ہے فلسطین کی زمین پہ، تو وہ ایک بہت چھوٹا سا ملک ہے، اور سلیمان کا جو ملک تھا ضروری نہیں ہے کہ پورا جو آج اسرائیل وہ بھی تھا، ریئلی اے اسمال کنگڈم، مگر اس میں جو ہے واقعی انہیں جو ہے کچھ پاورز دی گئی تھی۔ تو یہ کہنا کہ یہ ایک ولایت تکوینیہ کی نشانی ہے، بالکل نہیں، ہرگز نہیں، انہیں معلوم بھی نہیں تھا کہ شیبہ کہاں ہے۔ پھر
دوسری بات آئے گی اس میں، اچھا مگر وہ جو بلقیس کا جو تھرون ہے، ملکہ بلقیس کا ہر تھرون، ہر تخت، کرسی، تو اس کی جو کہانی ہے اور وہ کیسے جو، تو وہ سلیمان نہیں لائے، اس کی کہانی یہ ہے۔ اچھا اس میں جو ہے وہ معاملہ آ جاتا ہے جو کہتے ہیں آصف بن برقیہ۔ آصف بن برقیہ نام جو ہے وہ قرآن میں نہیں آتا ہے، اس میں صرف یہ آتا ہے کہ ایک جس کے پاس علم من الکتاب تھا، کتاب کا کچھ علم تھا۔ تو احادیث میں جو ہے یہ نام آتا ہے، احادیث لٹریچر میں آصف بن برقیہ، تو لوگ کہتے ہیں آصف بن برقیہ اور وہ سلیمان کے منسٹر تھے۔ تو یہ ساری چیزیں قرآنک پروف نہیں ہیں، یہ چیزیں آ رہی ہیں حدیث سے، اور حدیث میں بہت سی جو ہے کہانیاں، ناٹ اے قرآنک پروف۔ بلکہ اگر آپ دیکھیں تو یہ کہیں سے فٹ نہیں بیٹھتا ہے کہ آصف بن برقیہ جو ہے وہ سلیمان علیہ السلام کے منسٹر تھے، دیٹ ڈزنٹ فٹ ایٹ آل۔ لیٹس سے یہ کس کی اسمبلی تھی؟ آپ کہہ لیں کہ جنوں کی، ہو سکتا ہے جانوروں کی، جو بھی جو ان کے ایڈوائزرز بھی اس میں وہ آپ جو ہے بیان کرتے ہیں کہ جو میرے ملا ہیں، انہوں نے ان سے کہا کہ جو ہے آپ بتائیں کہ یہ کون لا سکتا ہے ان کا تھرون میرے پاس۔ تو ایک جن جو ہے اس اسمبلی میں طاقتور، اس نے کہا کہ میرے پاس یہ طاقت ہے کہ اس سے پہلے کہ یہ اسمبلی کمپلیٹ ہو میں جو ہوں لا سکتا ہوں، اور میں طاقتور ہوں اور میں امین ہوں، مجھ پہ آپ ریلائی کر سکتے ہیں۔ تو اس کے بعد جو ہے یہ کہانی آتی ہے جسے لوگ کہتے ہیں آصف بن برقیہ کی کہانی۔ قرآن میں جو ہے یہ لفظ نہیں ہے، قرآن میں یہ ہے کہ ایک جس کے پاس علم تھا کتاب کا۔ وہ کیا کتاب ہے اللہ بہتر جانے، مگر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ خدا کے امور میں سے ایک کتاب ہے، کہ خدا کے جو حکم ہیں یہ لوح محفوظ ہیں، جہاں کیونکہ خدا نے پاورز دی ہیں، فرشتوں کو پاورز دی ہیں، مثال کے طور پہ کوئی جو ہے جانیں نکال سکتا ہے، کوئی بارش لا سکتا ہے، and so on and so forth۔ تو وہ جو ہیں، وہ صاحب جو ہیں، وہ شخصیت جو ہیں، انہوں نے کہا کہ میں جو ہوں ایک لمحۃ البصر میں جو ہے، ایک آپ کے بلنک آف این آئی میں لا سکتا ہوں، اور لیا ہے۔ یہ نہیں کہ انہوں نے اجازت لی، سلیمان علیہ السلام سے اجازت بھی نہیں دی، کہہ کے اور لیا ہے۔ تو یہ ایک چیز نہیں تھی کہ جو ہے سلیمان کی احترام اور عزت میں اور بینگ سبسروینٹ ٹو ہم کی جا رہی ہے، جیسے جو ہے مثال کے طور پہ کوئی وزیر کرے گا تو پہلے اجازت لے گا، جب اجازت مل گئی ہے تو وہ کرے گا۔ یہ نہ صرف بغیر اجازت کے جو ہے اس میں لفظ فرشتہ کروں گا، سارے انڈیکیشنز ہے کہ دس واز اے فرشتہ فرام اللہ سبحانہ تعالی، مگرچہ ناٹ اونلی دیٹ، مگرچہ یہ جو ہوا یہ ایک امتحان تھا سلیمان علیہ السلام کے بارے میں۔ قرآن کہتا ہے، اگر آپ دیکھیں یہ سورہ نمل کی میرے خیال سے 38 ورس ہے، یا 40 سوری 40ویں ورس، جس میں جو ہے سلیمان علیہ السلام کہتے ہیں یہ جو ہے خدا کے فضل سے ہے، اور یہ میرا امتحان تھا دیکھنے کے لیے کہ میں شکر گزار ہوں یا نہیں، کیونکہ سلیمان علیہ السلام کو کافی کچھ چیزیں دی گئی تھیں، مگر یہ جو ہے اس سے بھی بہت زبردست چیز تھی۔ تو کافی کچھ چیزیں دی گئی تھیں ان کے ملک میں، آپ جو چاہیں کے ساتھ کریں جیسے چاہے ود ان لمیٹڈ پیرامیٹرز، مگر یہ ایک ایکسیپشنل چیز تھی، اور یہ تھا کہ سلیمان جو ہے اب اس کے بعد جو ہے وہ یہ ایکسیپشنل چیز دیکھنے کے بعد جو ہے is he going to be thankful, is he going to be grateful or not۔ جس طریقے سے جو ہے آپ یہ دیکھیں کہ جو کہانی ہے فرشتوں کی، جب ان سے کہا گیا تھا کہ آدم کو سجدہ کرو، اور جو ہے ابلیس جو ہے ان کی جام میں تھا، اسی طریقے سے سلیمان علیہ السلام کی اپنی اسمبلی ہوتی تھی، مگر خدا جب چاہے جس فرشتے کو بٹھا سکتا ہے وہاں پہ ان دیٹ اسمبلی، اور اس کے ذریعے سلیمان علیہ السلام کو ٹیسٹ کر سکتا ہے۔ اس قسم کے ٹیسٹ جو ہے سلیمان علیہ السلام کے والد کے ساتھ بھی ہوئے تھے، یا ایٹ لیسٹ ایک ٹیسٹ جو قرآن میں اسی قسم کا ہے۔ اگر آپ دیکھیں یہ نبی داؤد کی کہانی ہے، اور یہ سجدے کی آیت ہے سورہ صاد کی ورس 24، تو بلکہ 22 سے شاید شروع ہوتی ہے۔ یہ جو ہے وہ ایک دم سے جو ہے ان کے میرے خیال سے محراب میں ان کے سامنے جو ہے یہ دو لوگ آ گئے،
اور نبی داؤد جو ہے وہ گھبرا گئے. تو انہوں نے کہا کہ آپ فکر نہیں کریں، گھبرائیں نہیں، یہ ہم 2 لوگ ہیں اور یہ میرا بھائی ہے اور ہمارا ایک اختلاف ہو گیا ہے. اس کے پاس 99 جو ہے شیپ ہیں، میرے پاس ایک ہے اور وہ جو ہے میرا ایک چاہتا ہے، اور ہمارے بیچ میں جو ہے آپ فیصلہ کریں. اور انہوں نے جو ہے فیصلہ کیا اور کہا کہ نہیں، یہ تو ظلم کی بات ہے، اس کے پاس 99 آپ کے پاس ایک ہے، وہ آپ کی ایک کو بھی لینا چاہ رہا ہے. اور اس کے بعد ایک دم سے جو ہے انہیں جو ہے ریئلائز ہوا کہ یہ تو میرا ٹیسٹ تھا. تو خدا کی طرف سے جو ہے یہ 2 فرشتے جو ہے انسانی شکل میں بھیجے گئے اور انہوں نے یہ سوال کیا انہیں ٹیسٹ کرنے کے لیے. اور ایک دم سے انہوں نے ریئلائز کیا، انہوں نے خدا سے معافی مانگی اور وہ سجدے میں گر گئے. اب انہوں نے خدا سے کیا معافی مانگی، کیا واقعہ تھا، کس وجہ سے جو ہے خدا نے جو ہے ان 2 لوگوں کو بھیجا انسانی شکل میں. تو اسی طریقے سے سلیمان علیہ السلام کے پاس بھی جو ہے کسی کو بھیجا گیا جب انہوں نے اپنی اسمبلی میں جو ہے ایک درخواست کی تھی کہ کوئی ہے جو یہ ملکہ بلقیس کا تھرون لا سکتا ہے، اور جن نے آفر کیا تھا. مگر ایک فرشتہ جو ہے، یا ایک کہیں جس کے پاس علم من الکتاب تھا، وہ ایک دم سے لے آیا بغیر ان کی اجازت کے اور وہاں رکھ دیا. اور ایک دم سے انہوں نے ریئلائز کیا یہ ایک ٹیسٹ تھا، یہ ایک امتحان تھا میرے لیے. لوگ جو ہے ریئلائز نہیں کرتے یہ سلیمان کی عظمت نہیں تھی، یہ سلیمان کا امتحان تھا. انہیں جو ہے ٹیسٹ کیا جا رہا تھا خدا کی طرف سے. He was being tested for it. یہ سچویشن نہیں ہے جو ایک بنائی ہوئی بات ہے، کیونکہ وہ بالکل جو ہے قرآن کی کہانی سے ٹکراتی ہے کہ سلیمان کے منسٹر سے آصف بن برقیہ، he was under his command, he was his subordinate، اور انہوں نے جو ہے یہ سلیمان کے حکم سے کیا. نہیں، اس میں جو ہے یہ بالکل اس بات سے ٹکراتی ہے کہ یہ تو ایک ٹیسٹ تھا خدا کی طرف سے سلیمان علیہ السلام کی. ظاہر انڈیکیشن تھا دس واز اے فرشتہ دیٹ واز آن بہاف آف اللہ سبحانہ تعالیٰ. سلیمان کو ٹیسٹ کیا جا رہا تھا. تو لوگ جو ہے پھر کسی طریقے سے جو ہے اسے اس میں لنک کر دیتے ہیں کہ امام علی علیہ السلام جو ہے ان کا ذکر آ رہا ہے سورہ رعد میں، جو سورہ رعد کی آخری ورس ہے، ورس 43، اور کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ جو ہے آصف بن برقیہ تھے اور ان کے پاس علم من الکتاب تھا. اور سورہ رعد 43 میں جو ہے ایک ذکر کیا جا رہا ہے شخص کا جس کے پاس کتاب کا پورا علم ہے، اور وہ امام علی ہیں. تو آپ دیکھیں کہ امام علی کی کتنی بڑی عظمت ہوگی اگر آصف بن برقیہ جو ہے وہ اتنی زبردست چیز. تو پہلے ہم نے یہ اسٹیبلش کر دیا کہ یہ دس از ناٹ اے سبارڈینیٹ منسٹر آف سلیمان ہو از آصف بن برقیہ، بلکہ جو ہے خدا نے کسی کو بھیجا سلیمان کا امتحان لینے کے لیے. اینڈ ان آل سرٹیٹیوڈ، یا یہ کہہ لیں ان آل انڈیکیشن جو ہے یہ فرشتہ خدا نے اپنی طرف سے بھیجا جس نے جو ہے ایک زبردست کام کیا to bring the throne, and that was the test of سلیمان علیہ السلام gratefulness. تو یہ ایک سائڈ پہ. دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پہ جو ہے کس چیز کا ذکر ہو رہا ہے، جو کہہ رہے ہیں کہ جو ہے سورہ رعد میں امام علی کا ذکر ہو رہا ہے. تو یہاں پہ جب کفار جو ہے وہ کہہ رہے تھے کہ نہیں تم جو ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم جو ہو خدا کی طرف سے بھیجے ہوئے پیغمبر نہیں ہو، تو انہوں نے کیا فرمایا، یہ مکی آیت ہے. انہوں نے کہا کہ کافی میرے لیے ہے خدا ایز اے وٹنس میرے اور تمہارے بیچ میں، اور جس کسی کے پاس بھی جو ہے کتاب کا علم ہو. تو کتاب کا علم کس کے پاس تھا؟ اور پوری کتاب آئی بھی نہیں ہے ابھی. تو یہ قرآن کی بات کیسے ہو سکتی ہے جو لوگ کہتے ہیں کہ یا پھر جو ہے کس کتاب کا ذکر ہو رہا ہے؟ تو اگر جو ہے یہ کنیکٹ کیا جائے سلیمان کی کہانی سے، یعنی کہ سلیمان علیہ السلام کی کہانی سے بالکل کوئی تعلق نہیں ہے. یہاں پہ کتاب کا کیا مطلب ہے؟ کتاب کا مطلب ہے کہ کوئی ایسی کتاب ہے جس میں یہ ثابت ہو رہا ہے کہ حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ خدا کے پیغمبر ہیں. وہ جو باتیں لا رہے ہیں، وہ جو قرآن کی باتیں کہہ رہے ہیں، ان سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ یہ جو ہے یہ نبی ہیں. یہ اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں جو انبیاء کرتے ہیں. کہ اگر کسی کو معلوم ہے انبیاء کس قسم کی باتیں کرتے ہیں، وہ ان کی باتوں کو سن کے یہ جو قرآن کی آیتیں بیان کرے وہ سن کے جو ہے وہ یہ اندازہ لگا سکتے ہیں اور کافی کانفیڈنس کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ یہ نبی ہے جس قسم کی یہ باتیں کر رہا ہے. تو اس کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ سورہ رعد میں. یہ کی جو لاسٹ آیت ہے کہ وہ جو کفار ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ تم نبی نہیں ہو، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ کافی ہے خدا ایز اے وٹنس، اور جس کسی کے پاس بھی جو ہے کتاب کا علم ہو. تو اس کا تعلق جو ہے بالکل اس کتاب سے نہیں ہے جس کا ذکر ہو رہا ہے نبی سلیمان کی سٹوری میں، کہ جس کے پاس کتاب میں
علم من الکتاب، کتاب کا کچھ علم تھا. وہ کتاب ایسی کتاب جو خدا نے جو ہے علم فرشتوں کو دیا ہوا ہے کہہ لیں، یا پاور فرشتوں کو دی ہوئی ہے. نالج از پاور. یہ جو ہے وہ اس قسم کی چیزیں کر سکتے ہیں جو فرشتے کرتے ہیں. وہ وہاں پہ اس کا ذکر ہو رہا ہے، اور یہاں پہ کس کتاب کا ذکر ہو رہا ہے؟ ایسی کتاب جس کی بیسس پہ جس کو اس کا علم ہے وہ دیکھ سکتا ہے کہ، اور اس سے جو اندازہ لگا سکتا ہے کہ حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم از اے پروفیٹ. تو اس میں جو ہے یہ ہمارے یہاں اہل منبر جو ہے اسے اس طریقے سے بیان کرتے ہیں، اور وہ یعنی کہ ایک شخص جس کے پاس جو ہے کتاب کا علم ہو. بلکہ عربی میں یہ دو طریقے سے ہو سکتی ہے، یا تو اس طریقے سے ہو سکتی ہے، یا اس طریقے سے ہو سکتی ہے کہ جو کوئی بھی جس کے پاس کتاب کا علم ہو. اور یہ کلیئرلی جو ہے آیت جو ہے علماء یہود کے لیے ہے، علماء اہل کتاب کے لیے ہے، کیونکہ ان کے پاس جو ہے کتاب آئی تھی. وہ اہل کتاب کہتے ہیں. کیوں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیوں انہیں اہل کتاب کہتا ہے؟ کیونکہ جو ہے ان کے پاس کتاب تھی، وہ کتاب کے لوگ تھے جو خدا نے جو ہے آسمانی کتاب جو ہے ان کے لیے بھیجی ہے، اس لیے وہ اہل کتاب تھے. اور یہ کتاب جو ذکر ہو رہا ہے یہ ہے کہ اگر آپ جو ہے وہ کتابیں دیکھیں جو عیسائیوں کے پاس ہیں، یہود کے پاس ہیں، ان کے علماء جب وہ کتابیں دیکھیں گے تو وہ اس بات کی گواہی دے سکتے ہیں کہ حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر ہیں. یہاں پہ بات ہو رہی ہے کہ ایسی کوئی کتاب جس سے اس کی گواہی ہو سکتی ہے کہ وہ پیغمبر ہیں، ناٹ سم کائنڈ آف سپر نیچرل بک. اور وہ کتاب کس کے پاس تھی؟ جہاں تک ہمیں معلوم ہے صرف اہل کتاب کے پاس وہ تھی. تو یہ جو ہے اس کی تصدیق اور قرآن کی آیتیں کرتی ہیں، جیسے سورہ اعراف کی 165 شاید 165 ہے یا 157 156 157. تو اس میں یہ ہے کہ وہ لوگ اہل بیت کی اہل کتاب کی بات، یہ جو حضور کو فالو کرتے ہیں ان لیٹرڈ پروفٹ، جس کی ڈسکرپشن جو ہے، جس کی پہچان جو ہے انہیں جو ہے اپنی جو ہے تورا میں اور اپنی گاسپل میں ملتی ہے. ان ادر ورڈز اپنی تورات میں، اپنی انجیل میں جس کی ڈسکرپشن ملتی ہے. تو یہ آیت جو ہے اس آیت کی تصدیق کر رہا ہے کہ تورات میں اور انجیل میں جو ہے آپ کو جو ہے نشانیاں مل جائیں گی حضور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. اور پھر آپ دیکھیں سورہ شورہ میں ورس 197 ہے شاید، جس میں جو ہے یہ کہا جا رہا ہے کیا یہ کافی جو ہے ثبوت نہیں ہے منع کرنے والے لوگوں کے لیے کہ یہ جو قرآن بیان کرے جا رہے ہیں، چیزیں بیان کرنے جا رہی ہیں، جو یہ رسول بیان کر رہے ہیں، یہ آیت ہے جو قرآن کی جو رسول یہ بیان کر رہے ہیں، کیا یہ کافی نہیں ہے وہ لوگ جو منع کرتے ہیں، جو لوگ ڈینائی کر رہے ہیں ان کے لیے یہ کافی نہیں ہے کہ یہ چیز جو ہے وہ ثابت ہے ان لوگوں کے لیے جن کے پاس جو ہے اپنی کتابوں کا علم ہے. یعنی کہ جو الفاظ استعمال کیے گئے ہیں علماء بنی اسرائیل، جو بنی اسرائیل جو چیز بنی اسرائیل جانتے ہیں تو وہ اپنی کتاب سے جو وہ جانتے ہیں، یہ کافی نہیں ہے لوگوں کے لیے جو منع کر رہے ہیں کہ بنی اسرائیل بھی اپنی کتابوں سے اس بات کی تصدیق کر سکتے ہیں کہ یہ پیغمبر ہے. تو یہ کلیریفائی کر رہا تھا وہ پارٹ کہ جو ہے یہ جو آیت ہے سورہ رعد کی لاسٹ آیت جو کہہ رہی ہے کہ جس کے پاس کتاب کا علم ہے یہ ثابت کرنے کے لیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ پیغمبر ہیں. تو آپ اس میں دیکھ لیں کہ یہ دو ایسی مختلف چیزیں جن میں دو بالکل مختلف موضوعات، اور اہل منبر کیا کر رہے ہیں کہ یہاں سے کاٹا پیٹی کر رہے ہیں، وہاں سے کاٹا پیٹی کر رہے ہیں، کسی طریقے سے ان دونوں کو ایسے جوڑ کے بنا رہے ہیں کہ جیسے کہ وہ یہاں پہ جو ہے سلیمان کے ایک منسٹر تھے، انہوں نے ایک زبردست چیز کی کیونکہ ان کے پاس ایک کتاب کا علم تھا، اور یہاں پہ جو کفار کہہ رہے ہیں کہ ثبوت کیا ہے، تو وہ کتاب جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ثابت کرنے کے لیے، اور ان دونوں کو یعنی کہ ان دونوں کا اس کے باوجود کہ ان دونوں کا بالکل کوئی ریلیشن نہیں ہے، موضوعات کا کوئی ریلیشن نہیں ہے، مگر کاٹا پیٹی کر کے اسے جوائن کریں. کیوں؟ صرف کسی ویری عجیب obnoxious طریقے سے جو ہے یہ کہنے کے لیے کہ دیکھیں ہم نے قرآن سے کسی طریقے سے ثابت کر دیا کہ امام علی علیہ السلام کے پاس جو ہے ولایت تکوینی ہے. And it's a totally bogus argument. And unfortunately
جو ہے لوگ یہ سن کے جو ہے چونکہ جو ان کا اعتبار ہے اہل منبر پہ کہ اہل منبر جانتے ہوں گے صحیح کہہ رہے ہوں گے، اتنا بوگس بیکار کا آرگومنٹ لے کے جو ہے کہنے لگے کہ ہاں اچھا یہ قرآن میں آنے کے اس کا قرآن سے کوئی تعلق نہیں ہے، جسٹ بوگس فگمنٹ آف امیجنیشن. دو آیتیں جن کا بالکل ایک دوسرے سے کوئی تعلق نہیں ہے، انہیں جو ہے بہت عجیب طریقے سے اس آیت کی بھی کاٹا پیٹی کی جا رہی ہے، اس کی بھی کاٹا پیٹی کی جا رہی ہے، اور دونوں کو جو ہے بڑے عجیب طریقے سے فرینکنسٹائن اسٹائل جو ہے جوائن کیا جا رہا ہے. چلیں آگے بڑھتے ہیں. تو اب ہم اس بات پہ آتے ہیں کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ حضور کے پاس جو ہے پاورز تھیں یا نہیں تھیں، معجزات تھے یا نہیں تھے، بلکہ معجزات کی بھی ذکر نہیں ہو رہی ہے، وہ اگر چاہتے تو وہ یہ ثابت نہیں کر سکتے تھے کفار اور مشرکین کو کہ جو ہے میں پیغمبر ہوں، خود نہیں ثابت کر سکتے. ان کی کیا ضرورت ہے کہ جو ہے علماء یہود فار ایگزامپل جو ہیں یہ بات ثابت کریں اپنی کتابوں کے تھرو. وہ خود کوئی بہت بڑی نشانی ہے، اگر ان کے پاس ولایت تکوینی ہے تو زبردست قسم کی چیزیں کریں. نہ صرف یہ بلکہ کفار کہہ رہے تھے آپ اگر دیں گے ہمیں کوئی نشانی دکھائیں گے تو ہم آپ کی بات مان لیں گے، مگر خدا نے کیا کہا کہ ہم نشانی نہیں بھیج رہے ہیں اور آپ کو نہیں دے رہے ہیں. اور حتیٰ یہ کہ ہم دیکھیں گے ابھی قرآن کی آیتوں کے تھرو کہ ایک پوائنٹ پہ خدا نے آلموسٹ لائک ایک تنبیہ کے طور پہ حضور سے کہا کہ دیکھیں آپ اگر نشانی کسی طریقے سے لانا چاہ رہے آپ لائیں، ہم آپ کو نشانی نہیں دے رہے ہیں ان کے لیے، اور وجہ بھی بتائے کہ کیوں نہیں دے رہے ہیں. اینڈ جنرلی از دس دیٹ اگر جو ہم ایک اس قسم کی سپر نیچرل نشانی آپ کو دے دیں اس کے بعد کیا ہوگا؟ یہ لوگ مانیں گے نہیں مانیں گے؟ اور نہیں مانیں گے تو کیا ہوگا؟ خدا کی کیا سنت ہے؟ یہ خدا زبردست نشانی بھیجتا ہے، لوگ نہیں مانتے ہیں، خدا اس قوم کو ختم کر دیتا ہے. اور خدا کا ارادہ یہ نہیں تھا کہ جو ہے قوم ختم ہو جائے، خدا کا ارادہ یہ تھا یہ لوگ جو ہے ایونچولی ایکسیپٹ کر لیں اور ان کے ذریعے سے جو ہے اسلام پہ ہم پھیلائیں گے. تو go through the struggle of the tabligh for long term and eventually they will accept numbers, big numbers and will accept. تو وہ کہہ رہے تھے کفار کہہ رہے تھے کہ جو ہے آپ نشانی دیں. تو ہم دیکھتے ہیں جیسے یہ ہے سورہ بنی اسرائیل کی ورس سورہ بنی اسرائیل کی ورس 90 جس میں جو ہے بلکہ 90 سے پہلے چند آیتیں بیان کر دیتے ہیں. تو وہ چیلنج کر رہے تھے پروفٹ کو ہم تمہیں جب تک نہیں مانیں گے جب تک کوئی فوارہ زمین سے جو ہے تم نکال دو ہمارے لیے ایز اے شو آف پاور سپر نیچرل سائن، یا ایک زبردست آپ کے پاس جو ہے باغ ہو پام ٹریز کا گریپس کا، یا آپ جو ہے اپنی پاور سے جو ہے کوئی نہریں نکال دیں، یا پھر جو ہے آپ آسمان سے جو ہے آسمان جو ہمیں نظر آ رہا ہے اسے توڑ کے جو ہے اس کے پیچھے جو ہمارے اوپر گر جائیں، یا پھر جو آپ ہمارے سامنے جو ہے فرشتوں کو جو ہے دکھا دیں آمنے سامنے، یا پھر جو ہے ایک ایسا آپ بنا لیں ایک گھر سونے کا، یا پھر آپ آسمان میں چڑھ جائیں اور تب بھی جو ہے ہم یہ کہیں گے کہ آپ جو ہے کتاب جو ہے آسمان سے جو ہے نازل کریں، ایک ایسی کتاب لائیں آسمان سے جو ہمارے سامنے ہم دیکھ لیں کہ وہ کتاب جو ہے وہ آسمانوں سے اتر رہی ہے، اور پھر ہم دیکھیں اور اسے کھولیں اور پڑھیں. اس کے بعد جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ کیا فرماتے ہیں؟ سبحان اللہ ربی هل كنت الا بشرا رسولا. سبحان اللہ، میں تو صرف ایک انسانی پیغمبر ہوں، یعنی کہ میں ایک ایسی شخصیت نہیں ہوں جو اس قسم کی چیزیں کرے، میں تو صرف ایک انسانی جو ہے پیغمبر ہوں. ان ادر ورڈز یہ رائٹ ہیئر یہاں پہ جو ہے وہ یہ بات جو ہے بالکل واضح کریں کہ میرے پاس ولایت تکوینیہ نہیں ہے کہ میں یہ ساری چیزیں کروں، میں تو بس ایک انسانی پیغمبر ہوں. یہ تم ساری چیزیں کہہ رہے ہو کہ یہ کرو اور وہ کرو اور یہ کر سکتے ہو اور وہ کر سکتے ہو، نہیں، میں یہ چیزیں تھوڑی کر سکتا ہوں، میں تو صرف ایک انسانی پیغمبر ہوں. تو یہ آیت ثابت کر رہی ہے اگینسٹ ولایت تکوینیہ. پھر آپ دیکھیں کہ سورہ یونس ہے ورس 20 20ویں آیت سورہ یونس کے
کہ وہ پوچھتے ہیں کہ اس کے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں بھیجی گئی، یعنی کوئی سپر نیچرل ایکشن، یا جو ولایت تکمیہ کو کہتے ہیں کہ دس از یہ جو ہے پوری کائنات کے ایٹمز جو ہیں وہ آپ کی خدمت کے لیے تیار ہیں. تو کفار کہہ رہے ہیں کہ کیوں اس کے پاس نشانی نہیں بھیجی گئی. تو حضور سے کہا جاتا ہے کہ ان سے کہو کہ علم الغیب کا جو علم ہے وہ صرف خدا کے غیب کا علم صرف خدا کے پاس ہے، تم انتظار کرو اور میں بھی انتظار کر رہا ہوں. نشانی اگر خدا کو بھیجنی ہوگی تو وہ بھیج دے گا، اس میں جو ہے حضور کا اختیار نہیں ہے. یہ نہیں کہ جو ہے اب ان کے پاس ولایت تک نہیں ہے وہ نشانی لانا چاہتے ہیں. اب آپ سورہ رعد کی ورس 7 دیکھ لیں. وہ جو کفار ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر جو ہے ایک نشانی جو ہے آ جاتی اس کے پاس اپنے رب کی طرف سے، اور پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے کہ تم اے محمد صرف جو ہے ان کے لیے ایک ڈرانے والے ہو، ایک منذر ہو، اور ہر ایک قوم کے پاس جو ہے ایک ہادی ہے. تم یہ نہیں ہو کہ جو ہے تم ان کے لیے جو ہے نشانیاں لاؤ. ہم نے تمہیں یہ پوزیشن نہیں دی ہوئی ہے کہ تم نشانیاں لاؤ، نشانیاں بجا لا سکتے ہو. اور پھر آپ دیکھیں سورہ عنکبوت کی ورس 50، اس میں وہ کہتے ہیں کہ بس اگر سے کچھ نشانیاں آ جاتی ہیں اسے اپنے رب کی طرف سے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کہہ دو کہ نشانیاں خدا کے ساتھ ہیں، میں تو صرف ایک نذیر ہوں تمہارے لیے، نذیر مبین. میں نشانیاں والا لانے والا نہیں ہوں. آئی ایم ناٹ سم ون ہو کین پروڈیوس دی سائنس فار یو. میرے پاس ولایت تکوینیہ نہیں ہے کہ جو ہے میں جو یہ سائنس پروڈیوس کروں. میں تو صرف میں جو ہے ایک ڈرانے والا ہوں خدا کی طرف سے، ایک نذیر مبین، to scare you from خدا کا عذاب. اور پھر آپ اور مزید دیکھیں سورہ انعام کی میرے خیال سے ورس 109 ہے کہ وہ جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قسم کھاتے ہیں. اللہ میں وہ بھی مانتے تھے، مگر یہ اللہ کے ساتھ جو ہے وہ اوروں میں بھی مانتے تھے. تو وہ اللہ کی قسم کھاتے ہیں کہ اگر ان کے پاس نشانی آ جاتی تو وہ واقعی جو ہے ایمان لے آتے. تو ان سے کہہ دو اے پیغمبر نشانیاں جو ہے وہ صرف خدا کے ساتھ ہیں. اور کیا ایسی چیز ہوگی جس سے جو ہے تمہیں یہ بات سمجھ میں آئے گی، اور تم جو ہو ایمان لے آؤ گے. اگر سے کوئی نشانی آ جائے تو کیا پھر بھی جو ہے وہ لوگ جو ہے مانیں گے نہیں مانیں گے؟ یعنی کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ اگر نشانی آ جائے تو وہ لوگ مانیں گے. پھر سورہ انعام کی ورس 35 جو ہے اس کا جو ہم نے تھوڑا سا پہلے جو ہے ذکر کیا تھا، جہاں پہ جب حضور جو ہے بہت حریص تھے کہ کسی طریقے سے جو ہے نشانی آ جائے اور میں ان لوگوں کو کے دلوں کو پلٹ دوں، تو یعنی اپنی ہدایت کے ذریعے سے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک تنبیہ کی حضور کو، اور کہا کہ اگر ان کا جو ہے حق سے بھاگنا اور ایویڈ کرنا اتنا مشکل ہے تمہارے لیے، اور تمہیں جو ہے اس سے بہت اذیت پہنچ رہی ہے، تو اگرچہ تم جو ہے کر سکتے ہو کہ زمین میں جو ہے ٹنل کھود لو، وہاں سے نشانی کھینچ لاؤ، یا آسمان پہ تک جو ہے ایک سیڑھی بنا دو اور آسمان سے جو ہے کوئی نشانی لیا تو کر لو. مگر اگر اللہ چاہتا تو جو ہے وہ ان لوگوں کو یونائٹ کر دیتا ہدایت پہ. تو ایسی چیز نہیں کرو جو جاہلوں کی چیز ہے. فلا تکونن من الجاہلین. تو جو ہے اس فیکٹ کا جو ہے آپ ڈونٹ بی اے جاہل آف دس فیکٹ. ایک طریقے سے یہ تنبیہ ہے. اور اگر کوئی انسان اس کے قریب قسم کی بات کہے تو وہ جو ہے ایک اٹ ول بی ڈس ریسپیکٹ. مگر اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے انبیاء کے ساتھ اس طریقے سے بات کر سکتا ہے. تو اللہ کہہ رہا ہے کہ نہیں، میں نہیں بھیج رہا نشانی، اور تمہیں چاہیے تو چاہے تو زمین میں کھود لو یا چاہے آسمان سے کھینچ لو، مگر میں نہیں بھیج رہا ہوں. In other words, you cannot do this and I'm not sending it for you. ایک پوائنٹ پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ. تو یہ سارے ثبوت ہیں کہ جو ہے حضور بہت چاہ رہے تھے بہت سے ڈفرینٹ ٹائمز پہ کہ نشانی آ جائے، اور نشانی نہیں آ رہی تھی.
اگر یہ بات صحیح ہوئی جو کبھی لوگ کہتے ہیں کہ نہیں کچھ جگہوں پہ ایک نشانی آ گئی تھی، اگر وہ بات مان بھی دی جائے تو ایٹ لیسٹ وی نو دیٹ کئی جگہوں پہ جو ہے وہ مانگ رہے تھے اور وہاں پہ نہیں ہو رہی تھی، بیکاز ان کے پاس یہ پوزیشن نہیں ہے کہ وہ نشانی لا سکتے ہیں۔ تو اب جو ہے ولایت تقوینیہ کے جو پروپوننٹس ہیں ان کے پاس صرف ایک ہی جو ہے اس کا جواب ہوگا، اس کے آگے جو ہے اور کوئی جواب نہیں ہے، اور وہ یہ ہے کہ وہ اس لیے نہیں لا سکتے تھے نشانی کیونکہ خدا کا ارادہ نہیں تھا۔ حضور صرف وہ چیز کرتے ہیں جس میں خدا کا ارادہ ہو، وہ ایسی کوئی چیز کر ہی نہیں سکتے ہیں جس میں خدا کا ارادہ نہیں ہو۔ ان کا ارادہ جو ہے بالکل خدا کے ارادے سے بندھا ہوا ہے، ان کی ایسی پوزیشن ہے کہ جو بھی جو ہے وہ ڈیسائیڈ کریں وہ وہی ہوگا جو خدا کا ارادہ ہوگا۔ تو پہلی بات تو یہ کہ اگر ایسی بات تھی تو خدا ایسے کیوں کہتا کہ جو ہے تم اگر جو ہے زمین سے کھینچ سکتے ہو تو کھینچ لو، آسمان سے کھینچ سکتے ہو تو کھینچ لو، ہم نشانی نہیں بھیج رہے ہیں۔ اگر ایسی بات ہوتی تو خدا ایسے تھوڑی کہتا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم بہت سی مختلف طریقے سے یہ ثابت بھی کر سکتے ہیں کہ حضور کا ارادہ اور خدا کا ارادہ ایسی بات نہیں ہے، بات بالکل غلط ہے، یہ صرف ایک بنائی ہوئی بات ہے معاملے کو آگے بڑھانے کے لیے، مگر یہ بالکل بنائی ہوئی بات ہے کہ حضور کا ارادہ اور پروفٹ کا ارادہ از آلویز ایگزیکٹلی دا سیم۔ اور اس کے ثبوت اس میں ہے کہ مثال کے طور پہ آپ دیکھیں قرآن میں یہ سورہ تحریم کی پہلی آیت ہے کہ اے حضور آپ اپنے آپ پہ وہ حرام کیوں کر رہے ہیں جو خدا نے آپ کے لیے حلال کیا ہے، صرف اپنی ازواج کو خوش کرنے کے لیے۔ خدا کا ارادہ تھا کہ آپ یہ نہیں کریں، مگر حضور وہ کر رہے تھے تو خدا نے جو ہے یہ کیا۔ اور پھر دوسری جگہ پہ جو ہے جب یہ شاید جنگ تبوک والے بات ہے، جب لوگ اجازت لے رہے تھے پرمیشن ایکسکیوز کے جو ہے جنگ کو نہ جائیں، تو اس میں آتے ہے سورہ توبہ کی ورس ہے ورس 43 کہ اللہ تمہیں معاف کرے اے نبی، تم نے انہیں اجازت کیوں دی پیچھے رہنے کے، یعنی تمہیں روکنا چاہیے تھا انہیں جب تک کہ یہ حق ثابت ہو جائے کہ کون جو ہے وہ جینوین ہے اور کون جو ہے وہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ تو پھر سے ایک اور تنبیہ آپ دیکھیں حضور کا ارادہ، اور کیونکہ حضور ہیومن تھے، ان کے پاس جو ہے جو وہ اپنی ہیومینٹی میں کر رہے تھے ان کا ارادہ ان چیزوں میں بندہ ہوا ہے خدا کے ساتھ، یہ بھی نہیں کہیں کہ ارادہ بندہ ہے، بلکہ جو ہے وہ صرف وہ بیان کرتے ہیں جو خدا کہتا ہے، جو یہ ہے ٹرانسمیشن کی بات، قرآن کی ٹرانسمیشن، اور خدا نے جو حکم ٹرانسمٹ کیے، مگر یہ نہیں کہ جو ہے اب ان کی جو ریلیشن شپ وتھ ہز وائفز ہے یا وہ کوئی جنگ جو ہے سیٹ کر رہے ہیں نہ سچن میں، وہ سارے جو ہیں وہاں پہ ان کی ہیومینٹی ہے۔ تو اور وہ جو ہے ضروری نہیں ہے کہ وہی ارادہ ہو جو خدا کا ارادہ ہو، یہ سارے آیتیں پروف کری ہیں کہ اٹ از ناٹ دا سیم۔ اور آپ یہ دیکھ لیں ایک اور سورہ انفال ورس 67 کہ یہ زیب نہیں دیتا کسی نبی کو کہ جو ہے وہ پرزنرز آف وار لے جب تک جو ہے اس نے جو ہے پورا لینڈ جو ہے اپنے قبضے میں کر دیا۔ تو یہ بھی ایک تنبیہ تھی۔ تو ہم نے 3 جگہ پہ جو ہے تنبیہ جو ہے ثابت کی، جس سے جو ہے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ پروفٹ کا ارادہ، یہ کہنا کہ پروفٹ کا ارادہ ہمیشہ وہ ہوتا ہے جو خدا کا ارادہ ہوتا ہے، قرآن جو ہے 3 جگہ پہ ایٹ لیسٹ جو ہے ثابت کر رہا ہے کہ ایسی بات نہیں ہے۔ تو یہ ساری باتیں ثابت کر رہی ہیں کہ یہ جو سارے بہانے بنائے جا رہے ہیں نا ولایت تقوینیہ کے، یہ دی ہولڈ نو واٹر، اس میں کوئی دم نہیں ہے، یہ سارے جو ہے قرآن سے ثابت ہو گئے کہ سارے غلط ہیں، غلط بیسس پہ اور غلط زن پہ جو ہے لوگ اہل منبر جو ہے جو اسے پروموٹ کرتے ہیں وہ بنا رہے ہیں اور آگے بنا، اور اس کی بیسس پہ لوگوں کے عقیدے خراب کر رہے ہیں اور شرک کروا رہے ہیں، کیونکہ جو ہے غلط چیزوں کی بیسس پہ جو ہے وہ اپنے غلط ظنیات کی بیسس پہ جو ہے لوگوں کو اس لیول پہ لا رہے ہیں کہ وہ جو ہے ماننے لگے کہ کن فیکون جو ہے وہ محمد وآل محمد کے پاس ہے۔ تو انشاءاللہ ثبوت کافی آگے ہیں، اس سے آگے بیان کرنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ انشاءاللہ لوگ اس بات سے فائدہ اٹھائیں اور شرک کو چھوڑ دیں، یہ سمجھنا کہ جو ہے ان کے پاس کن یقون ہے یا یہ سمجھنا کہ ان کے پاس ولایت تقوینیہ ہے، یہ شرک کی بات ہے۔ اللہ جو ہمیں ان چیزوں سے بچائے۔ یہ پرانے زمانے میں تفویض کہلاتے تھے، مفوضہ یہ کرتے تھے، اور امام رضا علیہ السلام نے جو ہے مفوضہ کو کرس کیا، انہیں مشرکین کہا فار ڈوئنگ دس۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچائے اور ہمارے عقیدے صاف کر دے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔